وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا والله سميع عليم ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الانفال کی 3 آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ ان آیات کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے۔ اس کے ایک مختصر واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں کفار کو تہدید فرمائی ہے اور ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ جب میدان بدر میں تم انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے اور وسائل جنگ نہ ہونے کے برابر تھے، اور دوسری طرف کفار کی طاقت بہت زیادہ، تعداد بہت زیادہ، وسائل ان کے پاس وافر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی فتح عطا فرمائی کہ میدان جنگ میں خالی ہاتھ تم داخل ہوئے، اور اللہ نے کفار پر ایسا رعب طاری فرمایا کہ انہی کے ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے، اور فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اور میدان میں مسلمان کفار کو قتل بھی کرنے لگے اور بعضوں کو قید بھی کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ جب تم انہیں قتل کر رہے تھے تو تم قتل نہیں کر رہے تھے، اللہ پاک انہیں قتل فرما رہے تھے۔ قتل دیکھنے میں ظاہراً تمہارا فعل تھا، حقیقت میں پیچھے اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی چاہت تھی، اللہ کا ارادہ تھا، اور اللہ کی مدد تھی اور نصرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا اور انہیں مرعوب کر دیا، ان پر تمہارا رعب چھا گیا۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ جب تم انہیں قتل کر رہے تھے تو تم نہیں قتل کر رہے تھے، اللہ ان کو قتل فرما رہے تھے۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ حالات اللہ کے قبض و قدرت میں ہیں، دیکھنے میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور حکمت کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے ہمارے حبیب،
جب آپ نے مٹھی بھر کنکریاں اور مٹی دونوں ملی ہوئی مٹھی بھر ان کی طرف پھینکی، خاک اڑائی، اور اللہ نے ایک ایک کافر کی آنکھ میں اس خاک کا ذرہ پہنچایا اور وہ کنکریاں ان کے منہ میں گئی اور ایک دم ان میں افراتفری مچی اور وہ پریشان ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، کفار کو شکست دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے حبیب، جب آپ نے مٹھی بھر خاک اڑائی اور کنکریاں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ان کی طرف پھینکے تو وہ آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے، یہ بھی اللہ نے کیا۔ میدان بدر میں جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے اور کفار ایک دم چڑھے آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زمین سے مٹھی بھر خاک کنکریاں ملی ہوئی مجھے اٹھا کر دو، تو انہوں نے ایک مٹھی بھر کر آپ کو دی اور آپ نے کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا شاحت الوجوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مٹھی بھر خاک کا ایک ایک ذرہ، کچھ نہ کچھ ذرات 950 کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ، منہ اور ناک کے نتنوں میں پہنچائے، اور انہوں نے جا کر ایک زبردست اثر دکھایا جس کی وجہ سے ان کے حوصلے وہ پست ہو گئے اور قدم ان کے اکھڑ گئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل کوئی بھی آدمی کرے، مٹھی بھر خاک پھینکے اور پورے لشکر میں ایک ایک آدمی کی آنکھ میں چلا جائے، یہ عادتاً ناممکن ہے، عادتاً ناممکن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پسپا کیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو ان دونوں جملوں میں، آیت کے ان دونوں حصوں میں اللہ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اصل چاہت اللہ کی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں کچھ کیا، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے کتنے معرکوں میں تمہاری مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کا دن یاد کرو، اس وقت تمہاری تعداد ہزاروں میں، اور آگے دیکھو تو حد نگاہ تک مسلمانوں کا لشکر، پیچھے دیکھو تو حد نگاہ تک مسلمانوں کا لشکر، دائیں مسلمانوں کا لشکر، بائیں مسلمانوں کا لشکر، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ مسلمان جب حنین کے میدان میں اترے، اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی، لیکن اپنی تعداد بہت زیادہ، اور جنگی ساز و سامان بھی، ہتھیار بھی، گھوڑے بھی، اور تیر بھی، اور نیزے بھی، سب کچھ اس وقت بازوں کی زبان سے نکلا اپنے عظیم لشکر کو دیکھ کر، لن نغلب اليوم من قلہ، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور جیسے ہی وہ سارے کے سارے میدان میں آئے، بنو حوازن چاروں طرف چھپے ہوئے تھے، تو ایک دم وہ پہاڑوں سے نکلے اور تھے بڑے غضب کے تیر انداز، ان کا کوئی نشانہ چوکتا نہیں تھا،
ایک دم تیروں کی بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، نبی اور ہزاروں ادھر ادھر ہو گئے، اپنا بچاؤ کرنے لگے، گھوڑوں کے نیچے، خچروں کے نیچے چھپنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ رہ گئے۔ ایک وقت ایسا تھا آپ کے ساتھ صرف 80 صحابہ تھے، پھر وہ اور کم ہوئے، آپ کے پاس ساتھ 40 ہو گئے، پھر اور تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، وہ باقی اپنا دفاع کرنے میں لگ گئے، تو آپ کے ساتھ صرف 12 صحابہ، اور حتی بقی وحدہ، ایک وقت ایسا بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے، آپ خچر سے نیچے اترے اور آپ نے مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینکی اور زبان سے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آواز لگائی یا معشر الانصار، دائیں طرف آواز لگائی، ادھر سے فوراً انصار تو وہیں آس پاس تھے، چھپے ہوئے تھے، نیچے گر گئے تھے تیروں سے بچنے کے لیے، فوراً ان کی طرف سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک نحن بین یدیک ابشر نحن معک، یا رسول اللہ حاضر، آپ کو خوشخبری ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، آپ کے قریب ہیں، اڑتے ہوئے آئے۔ پھر آپ نے بائیں طرف فرمایا یا معشر الانصار، پھر انصار کی طرف سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک نحن بین یدیک ابشر نحن معک، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واپس آئے، اپنے نئے سرے سے صفیں درست فرمائی، حضرت ابو سفیان، حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام دور والے صحابہ کو آواز لگاؤ، انہوں نے آواز لگائی، تمام صحابہ کرام آئے، نئے سرے سے آپ نے صفیں درست فرمائی، اور اس بیچ کے لمحے میں اللہ نے ان لوگوں کو سبق دے دیا جن کی زبان سے نکلا تھا لن نغلب اليوم من کثرہ، آج لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم تھوڑے نہیں، آج ہم بہت زیادہ ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ انہیں احساس ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ سے نظر ہٹ کر اپنی تعداد پر آئی، اپنے ہتھیاروں پر آئی، اپنی قوت پر آئی، طاقت پر آئی، اور ہم نے اس کا انجام دیکھ لیا جس کی نظر اللہ سے ہٹ کر ان ظاہری چیزوں پر آئی، کوئی ایک چیز آج ہمارے کام نہیں آئی، اور فوراً ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوا، اور اپنے دل میں اللہ سے توبہ طائب ہونے لگے، اور اپنی غلطی کا انہوں نے احساس کیا اور اپنی غلطی کو مانا اور ندامت کے ساتھ توبہ کی، اور پھر اس کے بعد حالات بدلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی حنین کے میدان میں بھی، اور قرآن کی اس سورۃ التوبہ کی اس آیت میں اللہ نے اس پورے واقعے کی ان الفاظ میں منظر کشی فرمائی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کا دن یاد کرو جب تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور کسی کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور پھر تم منہ موڑ کر بھاگنے لگے، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جب تمہیں اللہ نے سبق سکھلا دیا اور تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے سکینہ، اطمینان،
اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر نازل فرمایا، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور پھر تمہاری مدد کے لیے وہ لشکر بھی اتارا جو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا مگر حقیقت میں تمہارے ساتھ تھا۔ تو اصل چیز اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ تو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نہیں قتل کر رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ قتل فرما رہے تھے، اللہ قتل فرما رہے تھے۔ اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ تھی، اور کیوں تھی اس کی بھی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوئی کیوں؟ اسباب کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی جب مدد آتی ہے کیوں آتی ہے؟ ایسے خامخواہ نہیں آتی، وجہ ہوتی ہے۔ اور مدد آئی ہوئی جب اٹھتی ہے تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ حالات جب اچھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، حالات جب برے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اچھے حالات بھی اللہ کے قبضہ و قدرت میں، اور برے حالات بھی اللہ کے قبضہ و قدرت میں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ، اگر جب حالات برے ہوں تو حنین میں جیسے شکست آ رہی تھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس شکست کو اللہ نے فتح میں تبدیل فرمایا، فتح میں تبدیل فرمایا۔ تو برے حالات اچھے ہو سکتے ہیں خالی اسباب سے نہیں، رجوع الی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو پھر حالات بدل سکتے ہیں۔ ورنہ اچھائی کے، خوشحالی کے تمام اسباب موجود ہوں گے مگر خوشحالی نہیں ہوگی۔ جیسے حنین میں فتح کے تمام اسباب موجود تھے، لشکر بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، خچر بھی تھے، خرد و نوش کا ذخیرہ بھی تھا، اور جنگی ہتھیار بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر بیچ میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہے، مگر لمحے بھر کے لیے نظر اللہ سے ہٹی تو اس کا بھی انجام دیکھا، پھر نظر اللہ پر گئی تو وہ پھر فتح میں تبدیل ہو گئی، پھر مدد آ گئی، نصرت آ گئی۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اچھے حالات جب ہوں گے جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور برے حالات اس وقت ہوں گے جب ہماری نظر اللہ سے ہٹ جائے گی اور نافرمانی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر کامیابی والے اسباب تو ہوں گے مگر کامیابی نہیں ہوگی، خوشحالی کے اسباب ہوں گے مگر خوشحالی نہیں ہوگی۔ خوشحالی تب آئے گی جب اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب تو اے ہمارے حبیب آپ نے جب ان کی طرف مٹھی پھینکی، خاک اڑائی اور سنگریزے ان پر پھینکے، تو آپ نے نہیں پھینکے، وہ حقیقت میں اللہ نے پھینکے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ واقعات اس لیے پیش آئے اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ میدان بدر میں اللہ صحابہ کو لڑوائے بغیر خود ہی شکست دے سکتے تھے کفار کو۔ یہ فرشتے تو 3000 اترے تھے، انہیں کے ذریعے سے سب کو موت کے گھاٹ اللہ اتار دیتے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے لڑوایا کیوں؟ بعضوں کو شہادت ملی، شہید بھی ہوئے، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو کیوں لڑوایا؟ فرمایا اس لیے اللہ تو شکست دینے کے لیے اللہ کو اہل ایمان کے لشکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے سکتے ہیں، پسپا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کچھ سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ تکوینی امور بھی اللہ تعالیٰ
کسی ظاہری سبب سے سر انجام دیتے ہیں، ایک، اور دوسرا سبب وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس لیے اللہ نے صحابہ کو لڑوایا تاکہ اللہ جل جلالہ انہیں عمدہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اجر و ثواب بھی تو کارکردگی پر ملتا ہے، تو ان کی حسن کارکردگی پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ذالکم، ایک طرف یہ واقعات ہیں، یہ باتیں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی سازشوں کو، ان کی قوت کو، ان کی طاقت کو اور ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دیں گے، اور کمزور کرتے کرتے اللہ ان کی قوت اور طاقت کو پاش پاش فرما دیں گے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب فرمایا، کفار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان سے فرما رہے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم اللہ سے فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ آ چکا۔ کفار مکہ سے جب نکل رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعائیں کی اور کہا یا اللہ ہم تو حرم والے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، انہوں نے وہ دین اختیار کیا جس کی وجہ سے یہ حرم چھوڑ کر چلے گئے، اور ہمارے رشتوں کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا، ہم تو رشتوں کا خیال کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اب ہم ٹکرانے کے لیے بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، یا اللہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں فتح دے، بلکہ یہ کہا ہم دونوں میں جو سب سے بہترین لشکر ہے یا اللہ اس کو فتح عطا فرما۔ یہ ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ جو بہترین لشکر ہے اس کو فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا، تم اللہ سے فیصلہ مانگ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہا یا اللہ آج ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اس جنگ کے ذریعے سے فیصلہ فرما دے، حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے، اور ہم میں جو سب سے بہترین لشکر ہے اور جو حق پر ہے اس کو فتح یاب فرما دے۔ یہ کفار نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعائیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ان تستفتحوا، تم اگر اللہ سے فیصلہ چاہ رہے تھے فقد جاءکم الفتح، فیصلہ ہو چکا، دیکھ لو اللہ نے کس کو فتح دی ہے اور کس کو شکست ملی ہے۔ جس کو فتح ملی ہے وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے۔ اسی طرح مکہ سے نکلتے ہوئے نضر بن حارث اور ابو جہل نے یہ دعا کی، وہ اسی صورت میں آگے 2 رکوع کے بعد 1.5 رکوع کے بعد ان کی دعا آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر دین اسلام حق ہے، اگر دین اسلام حق ہے۔ اب دیکھیں کیسی الٹی دعائیں کر رہے ہیں، کہنا تو دعا تو کافر کو یوں کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اگر دین اسلام حق ہے تو مجھے یہ حق اپنانے کی توفیق عطا فرما، دعا یہ ہونی چاہیے تھی، تو الٹی دعائیں۔ تو کیا کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یہ دعا بھی اسی صورت میں ان کی موجود ہے، یا اللہ اگر دین اسلام حق ہے، ھو الحق من عندک، آپ کے نزدیک حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم تک اپنا دردناک عذاب پہنچا، دردناک عذاب مسلط فرما۔ یہ غلط دعا کی اور دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے دردناک عذاب دے دیا۔ دعا یہ کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر دین اسلام حق ہے، مسلمان حق پر ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کی اتباع اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما،
دین اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش فرما۔ یعنی حق ہے پھر بھی ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا، آپ جو عذاب دینا ہے آپ عذاب ہمارے اوپر مسلط فرما دیں۔ کبھی کبھی تعصب انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ اس کی حقانیت کھل کر بھی سامنے آ جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی کفار نے یہ دعا کی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ اگر حق ہے تو ہم نے اس کو پھر بھی نہیں لینا، یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر مسلط فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ان تستفتحوا تم دعائیں کر رہے تھے اور اللہ سے فیصلہ مانگ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح تو فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، دردناک عذاب اللہ کا کفار پر اللہ نے بدر کے میدان میں مسلط فرما دیا اور ان کا مقدر بنا دیا۔ آگے فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ شکر کرو 950 میں پورے 950 ختم نہیں ہوئے، 70 ہی مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی بچ گئے۔ اور میں نے اس کی وجہ پہلے بیان کی تھی کہ اللہ نے فقط انہی لوگوں کو بدر میں ہلاک کیا جبکہ سب ختم ہو سکتے تھے، جن میں ذرہ برابر کوئی خیر نہیں بچی تھی۔ تو باقیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا اب تو تم نے دیکھ لیا، تم بدر میں آنے سے پہلے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر کیا دعائیں کر کے آئے تھے، اور وہ تمہاری دعائیں یہاں قبول ہوئیں اور فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور جن کو فتح ملی تمہاری اپنی دعاؤں کی روشنی میں تمہیں پتہ چل چکا کہ وہی حق پر ہیں، اور جنہیں شکست ملی وہی باطل پر ہیں، یہ حقیقت تم پر کھل گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا اب اگر تم اہل اسلام سے ٹکرانے سے باز آ جاؤ اس کو دیکھ کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے کہ اسلام سے مسلمانوں سے ٹکر نہ لو اور اسلام کو نہ جھٹلاؤ بلکہ قبول کر لو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور اگر تم وہی پرانی حرکتیں اختیار کرو گے، نعود ہم بھی وہی کریں گے جو ابھی ہم نے بدر میں کیا۔ وَإِن تَعُودُوا اگر تم پرانی روش اختیار کرو گے، نعود ہم یہاں بدر والی اپنی سنت کو دوبارہ دہرائیں گے اور تمہیں شکست سے مسلط کر دیں گے۔ اور فرمایا اگر اگلی آیت میں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور اے دنیا کے کافرو اس گھمنڈ میں نہ رہنا، ہمارے پاس ہماری کثرت بہت ہے، تعداد زیادہ ہے، وسائل بہت ہیں، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا۔ جب ہم اپنی سنت کو دہرائیں گے تو تمہیں نظر آئے گا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا تمہاری کثرت، تمہاری قوت، تمہاری طاقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ابھی 2-3 سال پہلے کا دیکھ لیں، ایک نہ نظر آنے والا کیڑا جس کو کرونا کہتے ہیں، اللہ نے ایسا مسلط کیا پوری دنیا زیر زمین چلی گئی، مارکیٹیں بند ہو گئی، ہوائی سفر بند ہو گئے اور ٹرینیں رک گئیں، سڑکیں سنسان ہو گئیں اور بھری پوری مارکیٹوں میں کوئی ایک دن دہاڑے چلتا ہوا انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک نہ نظر آنے والے کیڑے کے ذریعے
جرثومے کے ذریعے اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی روش اختیار کی پرانی کافرانہ تو ہم بھی اپنی سنت کو دہرائیں گے، اور جب ہم اپنی سنت کو دہرائیں گے تو تمہاری قوت و طاقت، تمہاری تعداد، تمہارے لشکر، تمہاری فوجیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اللہ مومنین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہی جیتے گا جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اب میں اور آپ کہیں گے ہم تو مومن ہیں، تو ہمارے ساتھ ہماری مدد نہیں ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی، تو مومن ہے. یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں. اللہ نے مومنین کی اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں مومنین کا ایک خاکہ بیان کیا ہے. مومنین کون ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یہ اللہ نے مؤمنین کا، مؤمن کا نقشہ کھینچا ہے. تو اپنے آپ کو اسی صورت کی آیت نمبر 2 پر پیش کریں اور پھر اس سے جواب لیں کیا ہم وہ مومن ہیں جن کے ساتھ اللہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نام نہاد مومنین کے ساتھ نہیں، اس مومن کے ساتھ جس کا نقشہ اللہ نے اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں کھینچا ہے. وہ کون ہے؟ مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت ان کے سامنے بیان ہو، ان کے دل لرز جائیں، کانپ جائیں، لرزاں و ترساں ہو جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، تو یہ نہیں کہ ان کو جمائیاں آنے لگے نا، ایمان ایسے اٹھتا ہوا نظر آئے، بڑھتا ہوا محسوس ہو، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز خاص اہتمام کے ساتھ قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے. یہ جو صفات رکھتے ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقت میں مومن، یہ ہیں حقیقت میں مومن. تو ہم ذرا سوچیں، جب ہمارے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے تو کیا ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل لرزاں و ترساں ہوتے ہیں؟ اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہمارے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوچیں ذرا، کیا ہم خاص اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہم کتنا کرتے ہیں؟ تو ایمان والوں کا نقشہ تو اللہ نے یہ کھینچا ہے. اور جو اس طرح کے ایمان والے ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنین کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے. جو اس شان کا ایمان والا ہو، اللہ اس کی پشت پر ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. پوری دنیا وَلَوْ كَثُرَتْ، اپنی تمام تر کثرت کے ساتھ بھی مقابلے میں آ جائے، جو اس سے ٹکرائے گا خود ہی پاش ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ ایمانی صفات حقیقی معنوں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله
فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com